نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو آج کیا ہمارا بیان کیا جو ٹاپک ہے بوڑھے آدمی کے بارے میں ہے، بوڑھے آدمی کے بارے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دو جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں، دوسرے آرزوں اور امیدوں کی امنگ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بوڑھے آدمی کا دل جو ہے دو چیزوں میں جوان رہتے ہیں، ایک جو ہے کہ زندگی کے بارے میں، دوسرا ہے کہ مال متاع کے بارے میں، آرزو کے بارے میں، خواہشات کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے۔ اب بتاؤ کہ انسان جو ہے بوڑھا آدمی کیا چاہتا ہے؟ جیسے وہ بڑھاپے کے اندر پہنچتا ہے اس کی امیدیں بڑھتی رہتی ہیں، جوان ہوتی رہتی ہیں، بچوں کی شادی کے امنگ میں، نئے نئے مکان بنانے میں، ان کی تعمیرات میں، کاروبار کھڑے کرنے میں۔ اس عمر میں تو انسان کو جو ہے اپنی سوچ کرنی چاہیے۔ بڑھاپے میں جب پہنچ جائے تو فرمایا کہ اس کو اپنی فکر لگ جائے، اپنی قبر کی فکر لگ جائے، حشر کی فکر لگ جائے، قیامت کے دن کی فکر لگ جائے۔ بوڑھے آدمی کو تو یہ سوچنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، ایک تو ہے عمر بڑھنے کے، میری عمر بڑھ جائے، دوسرا ہے امیدیں، امنگ اور آرزویں، خواہشات، تمنات، یہ چیزیں جو ہے میری بڑھتی چلی جائیں۔ اب اس کو اپنی فکر نہیں ہے، یہ بچوں کی فکر میں لگا ہوتا ہے، کس طرح یہ میرے بچے جو ہیں عیش و عشرہ سے رہیں، ان کی عزت ہو، ان کا معاشرے میں مقام ہو، ایک بلبلہ ہو، ایک ان کی لوگ ہٹو بچوں کے نعروں سے ان کو پہچانے۔ تو ایسے یہ انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ یہ انسان جو ہے نقصان کے اندر ہے جو دنیا کی امنگ میں رہے۔ اس کی فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلث کی لکیر کھینچی، فرمایا کہ کچھ لکیریں اندر کی طرف ہی چھوٹی چھوٹی، فرمایا یہ اس کی جو ہے امیدیں ہیں اور یہ محدود ہیں، اور جو چاروں طرف سے ہیں فرمایا کہ یہ اس کی موت ہے، اس کو گھیرا ہوا ہے، اس کی خواہشات اتنا ہے کہ اس کی لکیریں کچھ بہر کو نکلی ہوئی ہیں، ایسے ہے کہ اس کو اتنی خواہشات لمبی ہے، بلکہ کتابوں کے اندر ہے کہ انسان کی اتنا موت قریب ہے اور اس کی خواہشیں اتنا لمبی لحمدود، یہ تھکتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہ اللہ نے اس کو اتنی سمجھ عطا کی ہے کہ بھئی آخرت کی فکر لگے۔ بعض میں کتابوں میں ہے میں کہ انسان کے داڑھی کے اندر، اس کے بالوں کے اندر سفید بال آنا شروع ہو جائیں تو یہ موت کی نشانی ہے، موت کی نشانی ہے۔ تو انسان کو تو ہر وقت تیاری کے اندر رہنا چاہیے۔ بعض انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کے گھر کیا تھے؟ جھوپڑی تھی، اور میں کہ جب سوتے تو ان کے پاؤں باہر نکلے ہوتے تھے، یعنی موت کی تیاری کے اندر رہتے، موت کی تیاری کے اندر، فرشتے کے انتظار میں رہتے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کے بھی واقعات ہیں، انہوں نے تیاری نہیں کی۔ ایک صحابی اپنے مکان کو درست کر فرما رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو ٹھیک کرنے لگا، فرمایا کہ تجھے اتنا یقین ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا؟ موت اس سے اور زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ مجھے تو یہ یقین نہیں ہے، میں ایک طرف سلام پھیروں دوسرے طرف پھیر سکتا ہوں ہی نہیں پھیر سکتا، پلک جھپنے تک بھی مجھے کوئی اس کا یقین نہیں ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا۔ موت اتنا قریب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو جو ہے ہر وقت تیاری کے اندر رہنا چاہیے، موت کی تیاری کے اندر، قبر کی تیاری کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی جو منزل ہے وہ قبر کی ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوگی آگے والی منزلیں آسان ہوگی۔ فرمائیں کہ قبرستان پر جب جاتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک شرابور ہو جاتی، اتنا روتے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان جنت و جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا تو قبر کے منظر کو دیکھ کر روتا ہے؟
فرمائیں کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہ منزل اگر آسان ہوگی تو آگے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اللہ نہ کرے کہ یہاں انسان پھنس گیا تو آگے والی منزلیں اور مشکل ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا شریف کا مفہوم ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ اسی لیے انسان جو ہے ہر وقت تیاری کے اندر رہے، اللہ پاک کو یاد رکھے، اللہ پاک کو یاد کرنے اور اللہ جل شانہ کی یاد کے واسطے اعمال کرے۔ اللہ جل شانہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی سنواریں گے۔ اللہ نے ہمیں موقع دی ہے، دنیا کی زندگی موقع بھی ہے، دھوکہ بھی ہے۔ انسان جو ہے موقع سے فائدہ اٹھا لے اس کو کہتے ہیں ہوشیار، سمجھدار کہتے ہیں۔ اگر موقع سے فائدہ نہ اٹھائے یہ تو بے وقوف ہے، نادان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل مند ہوشیار انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سچے و سردار فرما رہے ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی، قیامت تک آنے والے نسلوں کے نبی، قیامت تک آنے والے زمانوں کے نبی۔ قیامت کا جو دن ہوگا علماء فرماتے ہیں وہ بھی حضور کی امت میں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا زمانہ بہت بڑا زمانہ ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی فکر کرے، اسی لیے فرمایا قرآن پاک میں کہ یہ امت جو ہے بہترین امت ہے، لوگوں کے نفع کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا ہے۔ آج جو ہے ہم ایک دوسرے کو نفع پہنچا نہیں رہے، اب وہ نفع کیا ہے؟ آخرت کا نفع ہے۔ انسان کو خیر خیر کی طرح بلانا، انسان کو نیکی کی طرح بلانا، انسان کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کی پہچان کرانا، یہ نبیوں کا مقصود تھا، امام الانبیاء کا بھی یہی مقصد تھا۔ اب اللہ پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا۔ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں نفع کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ونہی عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم میری ذات پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن پاک کی سمت کی اللہ نے تشکیل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تشکیل کی، اللہ نے قرآن پاک میں سمت کی تشکیل کی ہے۔ اب امت کام کرنے کے لیے تیار۔ اب دیکھو کہ امت جو خیر کی طرف نہیں بلائے گی، منکرات سے نہیں روکے گی تو معاشرہ بگڑ جائے گا، امن نہیں ہوگا، فساد ہوگا، جس طرح آج ہو رہا ہے۔ مسلمان جو ہے ایمان اعمال والی زندگی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ کی طرف سے ہم چاہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں، اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو خود اپنی حالت بدل لے گا۔ اسی لیے اللہ پاک اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک انسان خود نہ بدلے اپنی زندگی کو، اپنے رخ کو، اپنی ترتیب کو، اپنی محنت کے نقشے کو۔ اللہ نے موقع دے دیا ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے۔ دنیا کی زندگی چاند روزہ ہے، بھائی اس پر ہم عنایت کر لیں اور آخرت کے لیے تیاری کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس کا شوق نصیب فرمائے، نیک اعمال کرنے والا بنا دے۔ وما علینا البلاغ المبین۔